بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کی عظمت اور اہمیت سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت و بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں اور اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے، لیکن اس رحمان و رحیم پروردگار نے اپنے گناہگار بندوں پر مزید کرم فرمانے اور ان کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش و مغفرت کرنے اور مقربین بارگاہ کو اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے کچھ مہینوں اور ساعتوں کو خصوصی برکت و فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ ان میں رحمت الہی کا دریا ہم وقت موجزن رہتا ہے۔ ان خاص اوقات میں سے شعبان کا برکتوں والا مہینہ بھی ہے جو اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے اور رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ شعبان عربی زبان کا لفظ شعب سے بنا ہے جس کے معنی پھیلنے اور بکھرنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان مبارک کے لیے خوب بھلائی اور خیر پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام ایک قول کے مطابق شعبان رکھا گیا ہے۔ گویا کہ اس مہینے میں بھلائی کے مواقع میسر ہوتے ہیں اور نیکی کی توفیق ہوتی ہے اور خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں اور جنت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت عظمت اور برکت والا ہے، اور بالخصوص اس مہینے کی 15 تاریخ کی رات بہت ہی برکت اور رحمت والی ہے۔ اس رات کو لاکھوں انسان رحمت باری تعالی سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اکثر لوگ شب برات کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اس رات کو عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شعبان کے مہینے کا اہتمام نہیں کرتے۔ شعبان کے قیمتی دن اور دیگر قیمتی راتیں غفلت میں گزر جاتی ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کا بہت اہتمام فرماتے تھے اور اس کا انتظار کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے چاند اور تاریخ معلوم کرنے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من ہلال شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند اور اس کی تاریخ کی حفاظت کا جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کے چاند کا نہیں کرتے تھے۔ یہ سب اس لیے تھا کہ شعبان رمضان کا دیپاچہ اور مقدمہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو اچھی طرح دیکھو اور اس کی تاریخ کو یاد رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور رجب سے دعا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجئے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں اگرچہ ضعف ہے، لیکن اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ فضیلت کے اوقات تک باقی رہنے اور عمر دراز ہونے کی دعا کرنا تاکہ ان میں نیک اعمال کر سکے مستحب ہے۔ اسی بنا پر سلف صالحین اور بزرگان دین 6 مہینے پہلے سے ہی بے تابی کے ساتھ رمضان مبارک پانے کی دعائیں کرتے تھے، اور جب ماہ مبارک گزر جاتا تو بقیہ 6 مہینے اللہ تعالی سے دعا کرتے کہ میرے اللہ، رمضان میں تو نے جن نیک اعمال کی توفیق دی ان کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ گویا سلف صالحین کا پورا سال رمضان کی خوشبوؤں سے معطر رہتا تھا۔ کاش ہم کم از کم شعبان کے اس مہینے کو رمضان کے عبادتوں اور تلاوتوں کی خوشبوؤں سے مہکا دیتے۔ شعبان کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اس مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان کا اہتمام اور اس میں کثرت سے روزے رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ سے محبت کی علامت ہے، اور رمضان کے روزے کی فرضیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کا حق ہے۔ یہ روایت
مختلف سندوں سے منقول ہے، بعض بے حد کمزور ہیں، لیکن ایک سند ایسی بھی ہے جو فضائل میں قابل اعتبار ہے۔ یہ مہینہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اتنا اہتمام کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت اور فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان مبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں میرے رب کے سامنے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ بندوں کے سال بھر کے اعمال کی بارگاہ الہی میں سالانہ پیشی ہے۔ یہ آپ کی سالانہ رپورٹ اور دستاویز ہے جس میں آپ کے ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک بول کی رپورٹ ہے، اور ایک پیشی ہفتہ واری ہوتی ہے، وہ پیر اور جمعرات کے دن ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں بھی پابندی سے روزہ رکھتے تھے، اور دن بھر کے اعمال کے لیے روزانہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، صبح اور شام۔ یاد رکھیے کہ فیصلے کی مبارک رات بھی آنے والی ہے۔ غور سے سنیے، جیسے آپ کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ویسے ہی وہاں سے آپ کے حق میں اس مبارک رات میں فیصلے ہوں گے۔ لہذا اگر آپ سکون و عافیت والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو مٹائیے، اور اپنے نام اعمال کو اپنے آنسوؤں سے دھو کر اسے پاک کیجیے، اور ایسے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیجیے جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کے حق میں رضا والے فیصلے کرے، جن سے آپ کو اطمینان اور دنیا و آخرت کی خوشیاں حاصل ہو۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اکابر تابعین میں سے ہیں، جب بھی اعمال کی پیشی کا دن آتا تو خود بھی روتے اور ان کے گھر والے بھی روتے، اور بار بار یہ کہتے کہ آج ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا بنے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مہینے کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلے کے بقدر خندق بنا دیتا ہے، یعنی اسے جہنم سے 500 سال دور کر دیتا ہے۔ اور نسائی شریف کی روایت میں 100 سال کا بھی تذکرہ ہے کہ 100 سال دور کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فرق روزے داروں کی حالت کی بنا پر ہے کہ جس کے عمل میں جتنا اخلاص اور سنت کی تابعداری اور توجہ ہوگی، اسی کے بقدر وہ جہنم سے دور ہوگا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے 3 مسنون درجے ہیں۔ پہلا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق پہلی تاریخ سے روزہ شروع کر دیا جائے اور پورے مہینے کے روزے رکھے جائیں، آخر کے 1 یا 2 روزے چھوڑ کر، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مکمل مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، صرف چند دن چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھا کرو، الا یہ کہ کسی کا ان دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول ہو، یعنی جیسے آخری دن پیر یا جمعرات کا ہو اور کسی کا اس دن روزہ رکھنے کا معمول ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔
لہذا بہتر یہ ہے کہ آخری کے 1 یا 2 روزے چھوڑ دے تاکہ رمضان سے پہلے کچھ دن وقفہ کر کے رمضان کے لیے تازہ دم ہو جائے اور نشاط کے ساتھ ماہ مبارک کا استقبال کر سکے۔ اور علماء نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ فرض سے متصل نفل روزے رکھنے سے فرض میں اضافے کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور اس صورت میں حدیث میں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شعبان کی پہلی تاریخ سے نفل روزہ رکھتا چلا آ رہا ہو تو 30 روزے مکمل رکھنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کو کمزوری کا اور فرض روزے متاثر ہونے کا خطرہ نہ ہو، اس لیے کہ کئی محدثین نے مذکورہ بالا احادیث میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سالوں میں مختلف معمول رہا ہے۔ کچھ سالوں میں تو آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے اور بعض سالوں میں شعبان کے آخری کے چند دن چھوڑ دیتے تھے، اور اس مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ پسند تھے کہ کوئی دن نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نفلی روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان تھا، بلکہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک سے ملا دیتے تھے، یعنی 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا درجہ شعبان کے روزوں کا یہ ہے کہ اس ماہ میں آپ صوم داؤدی کی سنت پر عمل کریں، یعنی مہینے کے 15 روزے رکھیں، 1 دن روزہ رکھیں، 1 دن چھوڑ دیں، لیکن اگر ہو سکے تو ایام 20 کے 3 روزے مسلسل رکھیں۔ پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ مہینے کے کم از کم 10 روزے رکھیں، یعنی ہر پیر و جمعرات اور ایام 20 کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے، ورنہ کم از کم 3 روزے ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کے رکھ لیں تو اس سے بھی پورے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کسی کے لیے مسلسل 3 دن روزہ رکھنا مشکل ہو تو اپنی وسعت اور ہمت کے مطابق پورے مہینے میں جس دن بھی چاہے الگ الگ 3 روزے رکھ لے، اس سے بھی پورے مہینے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ سنت کا آخری درجہ ہے، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اور یہ روزے دراصل رمضان کی تعظیم اور اس کی روحانی تیاری کے لیے ہیں، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد افضل روزے کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے، یعنی رمضان مبارک کی تعظیم و احترام اور اس کے خاص انوار و برکات اور ان سے مزید مناسبت ماہ شعبان کے روزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ سب سے پہلے فرض روزوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ جس کے ذمہ قضا روزے ہیں وہ ان کی ادائیگی میں جلدی کرے اور کوشش کرے کہ رمضان آنے سے پہلے قضا روزے مکمل ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے جو روزے باقی ہوتے، کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی قضا میں شعبان کے مہینے میں ہی کر پاتی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغولیت کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی شعبان سے پہلے رمضان کے قضا روزے رکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ رمضان کے قضا روزے اگلا رمضان آنے سے پہلے رکھ لینا چاہیے، اور تاخیر کرنا برا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں اگلے رمضان تک بلا عذر تاخیر کرنے پر وعید بھی آئی ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں واضح کر دیتا ہوں کہ قضا روزے ایک ساتھ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہیں، بلکہ اپنی سہولت سے الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ آپ کی سہولت کے دن کون سے ہیں اور اپنی ترتیب بنائیں۔ ہر ہفتے 1 یا 2 روزے رکھیں، ان روزوں کو جلدی ادا کریں اور اپنے آپ کو تاخیر کے وبال سے بچائیں۔ اب شعبان کے روزوں کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ 15 تاریخ کے بعد روزے رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جائے
تو روزہ نہ رکھا کرو۔ تو اس روایت کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے، جیسا کہ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام احمد اور تقریباً 8 اکابر محدثین نے اس کو منکر اور غیر معتبر قرار دیا ہے، اور ان اکابر کے بعد شاگردوں نے اور ان کے بعد آنے والے متعدد علماء نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ تو اس روایت میں اختلاف ہے، تو یہ مختلفی روایت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت کے برابر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس روایت کو معتبر مانا جائے تو اس میں جو کراہت ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ کراہت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے شروع شعبان سے روزہ نہیں رکھا، یعنی جس نے 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اس کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہوں تو اس کے لیے بھی کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر کسی کے معمول کے روزے ہوں جیسے پیر اور جمعرات تو اس کے لیے بھی کراہت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ کراہت صرف تنزیہی ہے، شفقت کی بنا پر۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہے کہ جن روایات میں نصف شعبان کے بعد روزوں کی ممانعت وارد ہے وہ شفقتاً و ترحماً علی الامہ کے قبیل سے ہے، یعنی اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں کمزوری محسوس نہ ہو۔ بناء علیہ اگر ماہ شعبان کے نفل روزے رکھنے کی وجہ سے ضعف کا اندیشہ نہ ہو اور نہ رمضان کے روزے چھٹنے کا خوف ہو تو نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ماہ شعبان کا دوسرا اہم عمل قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے میں تلاوت کی مقدار میں اضافہ کر دیتے اور قرآن پاک کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ حضرت سلمہ ابن کہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شعبان شہر القراء ہے، یعنی یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر طرف قرآن پڑھنے والے نظر آتے ہیں، اور حضرت عمرو بن قیس الملائی رحمۃ اللہ علیہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور اپنے آپ کو تلاوت کے لیے فارغ کر لیتے۔ اس سے پتہ چلا کہ سلف صالحین کے نزدیک ماہ شعبان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے آتے ہی وہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے اور ذکر و تسبیح صدقہ خیرات کثرت سے کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان رمضان کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، لہذا اس میں روزہ، تلاوت اور وہی اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے جو اہتمام کے ساتھ رمضان میں کیے جاتے ہیں، تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی تیاری ہو جائے اور نفس رحمان کی اطاعت سے تر و تازہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین بہتر طور پر ماہ رمضان گزار سکیں۔ اس مہینے کا ایک اور اہم کام دلوں کی صفائی ہے۔ کسی کی طرف سے دل میں کینہ اور بغض نہ ہو، ورنہ انسان ان مبارک دنوں میں اور مبارک رات میں اور شب قدر میں بھی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس شخص کے سوا جس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان عداوت اور کینہ ہو۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ 3 بار اس کو اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں۔ اسی طرح شب برات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ لہذا ان مبارک دنوں میں
اور مبارک راتوں میں ٹوٹے ہوئے دلوں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی فکر کریں اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس اختلاف اور دوریوں کی وجہ سے محروم رہ جائیں۔ اس ماہ کی سب سے افضل رات 15ویں رات ہے، جس کا حدیثوں میں لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے تذکر آیا ہے، اور عرف عام میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے، جو 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت متعدد صحیح روایتوں سے ثابت ہے، جن میں سے بعض کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور اکثر اہل علم کا اس رات کی فضیلت پر اتفاق ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لہذا اس رات میں اپنے گھروں میں تنہائی اور خلوت میں عبادت کا اہتمام کیا جائے، نماز، تلاوت اور ذکر و دعا کی کثرت کی جائے۔ اس رات کو کوئی خاص نماز مسنون نہیں ہے، نہ کوئی خاص تسبیح مسنون ہے۔ اس رات کے تعلق سے میرا ایک تفصیلی بیان ہے، اگر موقع ملے تو اس کو ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اور والدین کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ان مبارک دنوں اور راتوں سے فائدہ اٹھانے اور سنتوں پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔